be in the safe hands. For as long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. We fight like comrades. ہمیں فوج میں یہی تو مزہ ہے فوج کا کہ ہمیں بیٹھے لڑ رہے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کون پختون, کون سندھی, کون بلوچی, کون پٹھان. ہم کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں, بس ساتھیوں کی طرح. ہمارے لیے جو ہے یہ جو پاکستانیت ہے نا, وہ ہمارے لیے بس وہی ہے. وی آل آر پاکستانیز اینڈ وی لو دیٹ. ہم پاک فوج آج کل جو ہے وہ فسادیوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. فتنہ الخوارج, ہم لڑ رہے ہیں. جن کو سمجھ رہے ہو کہ یہ جہاد کر رہے ہیں یہ خارجیز ہیں, یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے they have their own perverted interpretation of the Islam which is not allowed in Islam. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے ان کے بارے میں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں, ویسعون فی الارض فسادا, اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں, کیا سزا ان کی, ان یقتلوا, قتل کر دو ان کو, او یسلبوا, پھانسی پر لٹکا دو, سلیب پر لٹکا دو ان کو, او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, یا ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے مختلف سمتوں سے کاٹ دو, او ینفوا من الارض, یا اپنی زمین سے ان کو جو ہے در بدر کر دو. ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم, یہ ان کے لیے دنیا کے اندر سزا ہے اور آخرت میں ان کو جو ہے وہ بڑا عذاب دیا جائے گا. جو اس سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے صرف ایک گنجائش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے, الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم, اس سے پہلے کہ تم ان کو پکڑ لو, اس سے پہلے کہ وہ تائب ہو جائیں, آپ کے سامنے تسلیم کر دیں اپنے سر کو, تب فاعلموا ان اللہ غفور رحیم. تو پھر جو ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. اسٹیٹ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں, then they can expect mercy from the state. یہ ہے وہ جس کے پیچھے جو ہے وہ آرمی آج بھی فتنہ الخوارج سے جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر لڑ رہی ہے. We don't agree with their interpretation of the religion. اسلام وہ مذہب ہے دنیا کے اندر سب سے پہلا مذہب, اور جس نے جو ہے وہ عورت کو جو ہے آسمان کے اوپر جو ہے پہنچایا, اس نے عزت دی. اس نے whether she is a mother or she is a wife or she is a sister, کسی بھی رول میں میکسیمم پاسبل جو ہے وہ ریسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے ریلیجن نے دی ہے عورت کو. تو who are you to take it away today? Who are you? Who has given you this authority? Nobody can take it away. We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country. It is always so heartening to interact with the youth of the country, and when we interact with you honestly, that we are reassured of our future to be in the safe hands. For as long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. We fight like comrades. ہمیں فوج میں یہی تو مزہ ہے فوج کا کہ ہمیں بیٹھے لڑ رہے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کون پختون, کون سندھی, کون بلوچی, کون پٹھان. ہم کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں, بس ساتھیوں کی طرح. ہمارے لیے جو ہے یہ جو پاکستانیت ہے نا, وہ ہمارے لیے بس وہی ہے. وی آل آر پاکستانیز اینڈ وی لو دیٹ. ہم پاک فوج آج کل جو ہے وہ فسادیوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. فتنہ الخوارج, ہم لڑ رہے ہیں. جن کو سمجھ رہے ہو کہ یہ جہاد کر رہے ہیں یہ خارجیز ہیں, یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے they have their own perverted interpretation of the Islam which is not allowed in Islam. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے ان کے بارے میں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں, ویسعون فی الارض فسادا, اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں, کیا سزا ان کی, ان یقتلوا, قتل کر دو ان کو, او یسلبوا, پھانسی پر لٹکا دو, سلیب پر لٹکا دو ان کو, او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, یا ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے مختلف سمتوں سے کاٹ دو, او ینفوا من الارض, یا اپنی زمین سے ان کو جو ہے در بدر کر دو. ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم,
یہ ان کے لیے دنیا کے اندر سزا ہے اور آخرت میں ان کو جو ہے وہ بڑا عذاب دیا جائے گا. جو اس سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے صرف ایک گنجائش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے, الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم, اس سے پہلے کہ تم ان کو پکڑ لو, اس سے پہلے کہ وہ تائب ہو جائیں, آپ کے سامنے تسلیم کر دیں اپنے سر کو, تب فاعلموا ان اللہ غفور رحیم. تو پھر جو ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. اسٹیٹ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں, دین دے کین ایکسپیکٹ مرسی فرام دا اسٹیٹ. یہ ہے وہ جس کے پیچھے جو ہے وہ آرمی آج بھی فتنہ الخوارج سے جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر لڑ رہی ہے. We don't agree with their interpretation of the religion. اسلام وہ مذہب ہے دنیا کے اندر سب سے پہلا مذہب, اور جس نے جو ہے وہ عورت کو جو ہے آسمان کے اوپر جو ہے پہنچایا, اس نے عزت دی. اس نے whether she is a mother or she is a wife or she is a sister, کسی بھی رول میں میکسیمم پاسبل جو ہے وہ ریسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے ریلیجن نے دی ہے عورت کو. تو who are you to take it away today? Who are you? Who has given you this authority? Nobody can take it away. We will never, ever, ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country. آپ کو بتائیں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر طلبہ کے ساتھ خصوصی گفتگو کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ملک کے نوجوانوں کے ساتھ گفتگو انتہائی خوشی کی بات ہے. ہم اس وقت خارجیوں سے جہاد کر رہے ہیں, فسادیوں سے جنگ کر رہے ہیں. جب نوجوان ہمارے پیچھے کھڑے ہوں گے تب ہمارے اندر قربانی کا جذبہ. ہم فوج میں کامریڈ کی طرح لڑتے ہیں, ہمارے اندر صرف پاکستانیت ہے. پاکستانی عوام بالخصوص نوجوانوں کا پاک فوج سے انتہائی مضبوط رشتہ ہے. جب تک قوم اور بالخصوص نوجوان ساتھ کھڑے ہیں پاک فوج کبھی بھی نہیں ہارے گی. نوجوان ہمارے پیچھے کھڑے ہیں تب تک ہمارے اندر قربانی کا جذبہ رہے گا. ہم فتنۃ الخوارج کے فسادیوں سے لڑ رہے ہیں. یہ عناصر اسلام کی غلط تشریح کر رہے ہیں. پاکستانی عوام بالخصوص نوجوانوں کا پاک فوج سے انتہائی مضبوط رشتہ ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر طلباء سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ملک کے نوجوانوں سے گفتگو میرے لیے خوشی کی بات ہے. جب تک قوم خصوصاً نوجوان ہمارے ساتھ کھڑے ہیں فوج کبھی نہیں ہارے گی. مزید کہا ہمارے لیے پاکستانیت سب سے اہم ہے. آج ہم فسادیوں سے لڑ رہے ہیں, ہم کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر طلباء سے خصوصی گفتگو کر رہے ہیں. خارجی عناصر اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہ کہا گیا آرمی چیف کی جانب سے جب تک قوم اور بالخصوص نوجوان ہمارے ساتھ کھڑے ہیں پاک فوج کبھی نہیں ہارے گی. پاکستانی عوام بالخصوص نوجوانوں کا پاک فوج سے انتہائی مضبوط رشتہ ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر طلبہ کے ساتھ خصوصی گفتگو کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ملک کے نوجوانوں کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا اور انتہائی خوشی کی بات ہے. یہ جب تک قوم اور بالخصوص نوجوان ساتھ کھڑے ہیں پاک فوج کا مورال بلند ہے. پاکستانی عوام بالخصوص نوجوانوں کا پاک فوج سے انتہائی مضبوط رشتہ ہے. دشمن کی فوج اور عوام میں خلیج کی کوشش ناکام رہی اور آگے بھی رہے گی. خارجی عناصر اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. جب تک قوم اور بالخصوص نوجوان ساتھ کھڑے ہیں پاک فوج کبھی نہیں ہارے گی. آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا ہم خارجیوں سے جہاد کر رہے ہیں, فسادیوں سے جنگ کریں. عبداللہ حمید گل ہمارے ساتھ موجود ہیں, دفاعی تجزیہ کار. بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے. آرمی چیف طلبہ کے ساتھ خصوصی گفتگو کر رہے تھے, آپ نے بھی سنی ہوگی, کیا تبصرہ کریں گے اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ سب کے ہی آرمی چیف ہیں. انہوں نے جو ہے وہ اپنے قوم کے جو نوجوان نسل ہے ان کے ذہنوں کو جس طریقے سے جو ہے وہ پراگندہ کیا گیا ایک خاص سوچ ایک خاص فکر کے ذریعے, اس کو جو ہے وہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ نوجوان نسل کو جو ہے ان کی تربیت سازی کے اندر ان کی کردار سازی میں کردار ادا کریں. اور یہ ایک بہت اچھا میرے خیال میں انٹریکٹیو سیشن تھا جس میں طلباء نے کھل کے سوال و جواب جو ہے وہ بھی کیے. انہوں نے اپنے اظہار رائے بھی کیا اور آرمی چیف کی جو کھری کھری باتیں تھیں ان کو بھی سنا. دیکھیے ہم سب نے مل کر جو ہے بنیادی طور پہ آرمی چیف کا پیغام یہ تھا کہ ہم سب نے مل کر ملک کی تعمیر اور ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اندھیرے کو نہیں کوسنا بلکہ اپنے حصے کی شمع روشن کرنی ہے. سیاست کے لیے ہم نے ریاست کو قربان نہیں کرنا اور ہم نے اپنے شہداء کی جو ہے وہ تکریم کرنی ہے. ہم نے ان کی قربانیوں کو جو ہے وہ سمجھنا ہے کہ وہ قربانیاں آپ کے اس نوجوان نسل کے مستقبل کے لیے جو ہے وہ قربانیاں دی جا رہی ہیں.
और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे ख्याल में एक पुरहौसला जो है पैगाम आर्मी चीफ की जानिब से गया, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज मौजूद हैं, हमारा महलो वकू जो है वो वस्ती एशियाई तिजारती मंडियों तक हमें एक्सेस कराता है, और पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान नस्ल एक बड़ी तादाद में मौजूद है जिसने मिलकर आर्मी के साथ, अपनी रियासत के साथ, अपनी हुकूमत के साथ इस मुल्क के मुस्तकबिल को चार चांद लगाने हैं, जो इंशाअल्लाह ताला एक बड़ा मस्बत, जामे और मजबूत आर्मी चीफ की जानिब से ये पैगाम दिया गया। सही। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये भी खास तौर पे कहा गया जिस तरह पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की एक नई लहर आ रही है और खवारिज का जिक्र किया जा रहा है, खवारिज का नाम स्पेशली इस्तेमाल किया जा रहा है, आर्मी चीफ की जान से भी आज यही कहा गया कि इन्होंने अपनी तरफ से इस्लाम की इंटरप्रिटेशन की है, इस्लाम की गलत तशरीह इन्होंने की है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें ये तो हम सबको पता है कि खवारिज जिस तरीके से एक खास मकसद के तहत दुश्मन के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको कभी भी देखें, ये खवारिज का जो बुनियादी मामला है वो है ही गलत है। ये सारा झूठ और फितना फसाद के ऊपर मबनी है, क्योंकि खवारिज जो हैं वो एक इस्लामी पाकिस्तान, जिसका नाम ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जिसमें अल्लाह के कवानीन हैं, हाकमियत आला आर्टिकल 2A के जरिए हमने अल्लाह को दी हुई है, आर्टिकल 227 के जरिए कुरान और सुन्नत को बालादस्त कानून करार दिया हुआ है। तो ऐसी सूरत में खवारिज का जो बुनियादी सोच और फिक्र है वो ही गलत है, झूठ है, और वो फितना और फसाद के ऊपर मबनी है। और आर्मी चीफ इसी को बता रहे हैं कि ये फितनातुल खवारिज हैं, ये लोगों को वरगलाते हैं, ये दिखाते ये है कि हम जो है वो बहुत नेकी का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जो इनकी सोच और इनकी फिक्र है वो दहशत गर्दाना है, वो जालमाना है, वो जो है वो मुनाफिकाना है, और इसका कोई जगह पाकिस्तान में नहीं है। और यही वो बात है जो समझनी जरूरी है कि आज जो ये महफूज धरती है इसके पीछे वर्दी है, क्योंकि ना आप ना मैं, हम अपने बच्चों को, हम अपने भाइयों को नहीं भेज रहे। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी अवाम जो है वो आर्मी के साथ खड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद